بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ میرے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں برناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 30 سمندر میں لاش کا دوسرا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز، چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ باورچی کمرے سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں سونے کا جگ تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ ناگ نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے کھانے کا معائنہ کر لیا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کھانا بادشاہ کے محل میں لے جاؤ۔ لازم تشت کندھوں پر رکھ کر بادشاہ کے کمرے میں چلے گئے۔ ناگ نے کہا، میاں باورچی، ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے، تمہاری نگرانی میں بادشاہ سلامت اور شہزادے کو بڑا اچھا کھانا مل رہا ہے۔ یہ محض افواہ تھی، کھانے میں زہر ملایا جاتا ہے۔ میں نے پوری طرح سے ایک ایک چیز کو جانچ کر دیکھا ہے، کسی بھی کھانے میں کوئی خطرناک یا زہریلی شے نہیں ملی۔ باورچی خوش ہو کر بولا، سرکار، یہ سب ہوائیاں ہمارے دشمن اڑاتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ میرے دشمن یہ چاہتے ہیں وہ میری جگہ شاہی باورچی بن کر عیش کرے، بس وہ میرے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرتے ہی رہتے ہیں۔ مگر سرکار، میری نیت صاف ہے، میں ایک ایماندار آدمی ہوں، میں اپنے بادشاہ سلامت سے پیار کرتا ہوں اور ان کی بھلائی چاہتا ہوں، میرا کچھ کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ ناگ کہنے لگا، شاباش، تم واقعی ایک نیک اور اچھے انسان ہو۔ اتنا کہہ کر ناگ باورچی خانے سے اٹھ کر بادشاہ اور شہزادے کے کمرے میں آ گیا۔ شاہی باورچی نے اسے باہر جاتے دیکھا تو بڑا خوش ہوا کہ اس کی سازش کا ناگ کو پتہ نہیں چل سکا۔ زہر چمچو اور پانی میں ملا کر بادشاہ اور شہزادے کے دسترخوان پر پہنچ گیا ہے۔ ناگ سیدھا بادشاہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کھانا کھانے والا تھا کہ اس نے ناگ سے پوچھا، کیوں بیٹے ناگ، تم پوری طرح مطمئن ہو کہ کھانے میں کوئی زہریلی شے نہیں ہے؟ ناگ نے کہا، جی نہیں، کھانا بالکل محفوظ ہے۔ ہاں، جگ والا پانی نہ پیئیں، اس میں زہر ہے۔ جی ہاں۔ بادشاہ غصے میں بولا، اگر پانی میں زہر ہے تو یہ سوائے باورچی کے اور کسی کی شرارت نہیں، میں ابھی اسے بلا کر پوچھتا ہوں اور جرم ثابت ہو جانے پر اسے قید میں ڈال دیتا ہوں۔ ناگ نے بادشاہ کو یہ بالکل نہیں بتایا کہ چمچے کے ساتھ بھی زہر لگا تھا، انہیں اس نے بدل دیا۔ پانی والے زہر کے بارے میں بھی اسے علم تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ پورے ثبوت کے بغیر وہ شاہی باورچی پر ہاتھ ڈالے۔ وہ اپنی طرف سے پوری تسلی کرنا چاہتا تھا، وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ باورچی کے ساتھ اور کون کون شریک ہے۔ اگر وہ بادشاہ کو بتا دیتا کہ کھانے میں زہر باورچی ملا رہا ہے تو بادشاہ اسے فوراً قتل کروا دیتا، اور باورچی کی موت کے بعد بادشاہ کے دشمنوں کے بارے میں بھی یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کہاں ہے اور کون ہے اور بادشاہ کے خلاف کیا سازش کر رہے ہیں۔ ناگ خاموشی سے شاہی باورچی کی نگرانی کر کے اس کے ساتھیوں کا بھی پتہ چلانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے بادشاہ سے کہا، نہیں بادشاہ سلامت، یہ شاہی باورچی پر بالکل شک نہیں ہے، وہ ایک وفادار خادم ہے، پانی میں زہر کسی باہر کے انسان نے ملایا ہے جو آپ کے خاندان کا دشمن ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں ضرور اس کا پتہ چلا لوں۔ بادشاہ کے لیے فوراً دوسرا پانی لایا گیا۔ پانی کا سونے کا جگ واپس باورچی خانے میں پہنچا۔ باورچی کا ماتھا ٹھنکا کہ ناگ نے زہر کا کھوج لگا لیا ہے۔ اگر اسے یہ تسلی ضرور تھی کہ بادشاہ جس چمچے کے ساتھ کھانا کھائے گا اس کا زہر بادشاہ کے جسم میں ضرور چلا جائے گا، اسے یہ خبر ہی نہیں تھی کہ ناگ نے چمچے بھی بدل دیے تھے۔ بادشاہ اور شہزادے نے کھانا کھا لیا۔ ناگ ان سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں ماریا اور امبر کے پاس آ گیا۔ ان کو ساری بات سنائی کہ باورچی نے کھانے میں تو زہر نہیں ڈالا، اگر چمچے کے ساتھ زہر ملا دیا تھا اور پانی زہریلا تھا۔ امبر بولا، اس باورچی کے ساتھ وزیر اور سپہ سالار بھی ملے ہوئے ہیں، ہمیں ان کا پورا کھوج لگانا چاہیے۔ ماریا نے کہا، ہمارے پاس ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت ہونا بہت ضروری ہے۔ ناگ نے کہا، فکر نہ کرو، اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا، پہلے مجھے ثبوت مل جائے کہ وزیر اور سپہ سالار سازش میں شریک ہیں، اس کے بعد انہیں گرفتار کروا کر جیل میں ڈلوا دوں گا۔ امبر نے باقاعدہ بادشاہ اور شہزادے کا علاج شروع کر دیا۔ ناگ ہر روز اپنی نگرانی میں بادشاہ اور شہزادے کو کھانا کھلاتا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بادشاہ اور شہزادے کی صحت ٹھیک ہونے لگی، تندرست ہونا شروع ہو گئے۔ کہاں تو شہزادہ اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا اور کہاں اب یہ حالت ہو گئی کہ شہزادے نے بستر پر سے اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر زردی کی جگہ سرخائی آ گئی تھی۔ بادشاہ کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا، اس کی صحت بھی اچھی ہو گئی تھی۔ وزیر اور سپہ سالار کو پریشانی ہوئی کہ ان کی سازش تو ناکام ہو رہی ہے۔ بادشاہ اور شہزادے کو جلدی سے جلدی ہلاک کر کے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ دونوں درست ہونا شروع ہو گئے تھے۔ امبر کی جڑی بوٹیوں کے استعمال سے شہزادہ بہت ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ دربار میں
بھی جانے لگا تھا۔ سارے درباری اور رعایا بڑی خوش ہوئی، ان کا بادشاہ اور شہزادہ تندرست ہو گئے ہیں۔ امبر اور ناگ کی بے حد عزت کی جاتی، شہر کے سارے مندروں میں شکرانے کی دعائیں مانگی گئی، غریبوں میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ ایک روز وزیر نے سپہ سالار کو بلایا اور تشویش سے کہا، ایسا پلٹ گیا ہے، ہمارا سارا کیا کرایہ درے کا درا رہ گیا ہے، ہم نے جو کچھ سوچا تھا اسے اس امبر اور ناگ نے برباد کر دیا ہے۔ جب تک یہ دونوں اس محل میں ہیں ہماری کوئی سازش، کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سپہ سالار نے مونچھوں پر تاؤ دے کر کہا، تم کو ٹھکانے لگانا کوئی مشکل کام نہیں، اگر تم کہو تو میں آج ہی ان دونوں کا کام تمام کرا دیتا ہوں۔ وزیر بولا، اجازت کیسی بھائی، یہ کام تو ہمیں ہر حال میں کرنا ہے، اگر یہ زندہ رہے تو ہم ساری زندگی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ان کو فوراً قتل کروا کر ان کی لاشیں گم کرا دو، شاہی محل میں یہی مشہور ہو جائے گا کہ وہ کہیں چلے گئے ہیں۔ سپہ سالار بولا، ٹھیک ہے، میں یہ کام آج رات ہی کرا دوں گا۔ میرے ہاتھ آدمی امبر کو اٹھا کر دریا کنارے لے جائیں گے اور وہاں جا کر اسے قتل کر کے لاش دریا میں بہا دیں گے۔ میرے لیے یہ بڑا ہی معمولی کام ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ناگ کو بھی اسی طرح ختم کر دیا جائے گا، تو یہ کام آج رات ہی ہو جانا چاہیے، فکر نہ کرو، آج ہی یہ کام ہو جائے گا، کل امبر اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ وزیر نے کہا، لیکن یہ قتل بڑی رازداری سے ہونا چاہیے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے امبر کو ختم کر دیا، اس لیے کہ امبر اس وقت بادشاہ کا خاص آدمی ہے، رعایا بھی اس کی بڑی عزت کرتی ہے، درباری اور شاہی محل کے لوگ بھی اس سے پیار کرتے ہیں، فوج بھی اسے پسند کرتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بادشاہ اور شہزادے کو صحت ملی ہے۔ سپہ سالار بولا، میں کوئی بچہ نہیں ہوں، یہ کام بڑی رازداری سے ہی ہوگا، باری باری دونوں بھائی ہلاک کر دیے جائیں گے اور کسی کو ہم پر شک بھی نہیں ہوگا۔ فوراً جا کر ان آدمیوں کا بندوبست کرو جو امبر کو راتوں رات اٹھا کر دریا پر لے جا کر قتل کریں گے۔ سپہ سالار وزیر سے رخصت ہو کر اپنے محل میں چلا گیا۔ اس نے اسی وقت 4 بڑے بڑے ہٹے کٹے اور بہادر سپاہیوں کو تیار کیا۔ ان کا کام یہ تھا کہ امبر کو اس کے کمرے سے اغوا کر کے دریا کنارے لے جائیں اور وہاں جا کر ہلاک کر دیں اور پھر لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا کی لہروں میں بہا دیں۔ یہ آدمی بڑے بے ڈر اور دلیر تھے، وہ اس سے پہلے کئی درباریوں کو ہلاک کر چکے تھے۔ وہ سپہ سالار کا حکم پا کر وہاں سے چلے گئے اور امبر کے محل کے ادھر ادھر اندھیرے میں چھپ کر امبر کا انتظار کرنے لگے، وہ باہر نکلے اور یہ اسے اٹھا کر لے جائیں۔ رات ہو گئی تھی، بادشاہ اور شہزادے کو دعا کھلا کر امبر شاہی خوابگاہ سے باہر نکل کر اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا کہ راہداری کے اندھیرے میں اچانک چاروں طرف سے اس پر سپاہیوں نے حملہ کر دیا۔ 2 سپاہیوں نے اس کے منہ پر کپڑا ڈال کر اسے بے بس کر دیا اور باقی 2 سپاہیوں نے اسے پکڑ کر اٹھا لیا۔ وہ اسے لے کر محل کے باہر پچھلی طرف آ گئے، یہاں انہوں نے امبر کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تاکہ وہ آواز نہ نکال سکے۔ انہوں نے امبر کو گھوڑے پر ڈالا اور اسے سرپٹ دوڑاتے دریا کی طرف اٹھ دوڑے۔ امبر کی مشکیں کسی ہوئی تھی، اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا، مگر اسے پورا ہوش تھا۔ وہ جان گیا کہ اسے وزیر اور سپہ سالار کے آدمی اغوا کر کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں بے فکر اور مطمئن تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ ساری زندگی بھی لگے رہیں تو اسے مار نہیں سکتے۔ دریا کنارے پہنچ کر سپاہیوں نے گھوڑے روک لیے۔ سردار سپاہی بولا، اس کمبخت کو زمین پر ڈال دو۔ سپاہی نے امبر کو رسیوں میں بندے بندائے زمین پر ڈال دیا۔ سردار نے حکم دیا کہ امبر کا سارا جسم تیروں سے چھلنی کر کے اسے دریا میں پھینک دیا جائے۔ امبر نے سردار کا یہ حکم سنا تو وہ پریشان ہوا، اسے تیروں کے لگنے کا تو کوئی غم نہیں تھا، مگر غم تھا یہ کہ نہ جانے دریا میں بہتا وہ کہاں چلا جائے۔ وہ ناگ اور ماریا سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں میں بندھے ہوئے تھے۔ اچانک اس پر تیروں کی بوچھاڑ ہوئی، اس کے چاروں طرف کھڑے سپاہی کمانے ہاتھوں میں لیے اس پر تیروں کی بارش کر رہے تھے۔ اس کے سارے جسم میں جگہ جگہ تیر پھونک گئے تھے۔ سردار نے کہا، اسے اٹھا کر دریا میں پھینک دو۔ سپاہیوں نے امبر کو اٹھایا اور دھڑام سے دریا میں پھینک دیا۔ یہ سب کچھ بہت جلدی ہو گیا تھا۔ سردار کو محسوس ہوا کہ امبر کے جسم پر تیر تو بے شمار لگے تھے، مگر کہیں سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ پھر اس نے سوچا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا جسم تیروں سے چھلنی ہو جائے اور خون نہ بہے۔ یہ اس کا خیال ہے، خون تو دریا میں بہ رہا ہوگا۔ سردار مطمئن ہو گیا، اس کے ذمے سپہ سالار نے جو کام لگایا تھا اس نے پورا کر دیا۔ سپاہیوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں روح پوش ہو گیا۔ رات زیادہ گزر گئی تو ناگ اور ماریا پریشان ہو گئے کہ امبر کہاں چلا گیا۔ انہوں نے محل کا کونا کونا چھان مارا، مگر امبر کہیں نہیں ملا۔ ہر ناگ نے جا کر بادشاہ اور شہزادے کو خبر کر دی کہ امبر کہیں نظر نہیں آ رہا۔ بادشاہ کو بھی فکر لگ گئی، کہیں دشمنوں نے اسے اس لیے ختم نہ کر دیا وہ کہ وہ بادشاہ اور شہزادے کا علاج کر کے انہیں تندرست کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا، میرے بچے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں امبر کو تلاش کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ ابھی سپاہیوں کو سارے شہر میں پھیلا دیتا ہوں، میرے سپاہی اسے جہاں کہیں بھی وہ ہوگا ڈھونڈ کر نکال لیں گے۔ آدھی رات کو ہی بادشاہ کے حکم پر سپاہی امبر کی تلاش میں سارے شہر میں
پھیل کے۔ ناگ اور ماریا غمگین سے ہو کر کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رات کافی گزر گئی، وہ سمجھ گئے کہ یہ ساری شرارت وزیر اور سپہ سالار کی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے وہ وزیر یا سپہ سالار کے خلاف کسی بھی الزام کو ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ صبر کر کے لیٹ کے انتظار کرنے لگے کہ دیکھتے ہیں بادشاہ کی فوج امبر کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ ایک بات کی تو ان دونوں کو تسلی تھی کہ امبر مر نہیں سکتا، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کسی گہرے کنویں میں پھینک دیا گیا ہو جہاں سے وہ کبھی بھی باہر نہ نکل سکے۔ امبر کا حال بھی سنیے، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ سپہ سالار کے آدمی نے جب اس کے جسم میں تیر مار کر دریا میں پھینکا، وہ پانی کے اندر چلا گیا۔ اس کے جسم میں ایک ایسی طاقت آ گئی کہ پانی کے اندر گرتے ہی اس کے ناک کے اندر کی جھلی بند ہو جاتی تھی اور پانی پھیپھڑوں میں نہیں جاتا تھا۔ پھیپھڑوں کے اندر کی ہوا محفوظ ہو جاتی اور وہ دریا میں ڈوبے رہنے کے باوجود مر نہیں سکتا تھا۔ امبر دریا میں گرتے ہی پانی کی لہروں کے ساتھ نیچے چلا گیا اور پھر وہ اوپر کی طرف بڑھنے لگا۔ دریا کا بہاؤ تیز تھا، اس کا سر باہر نکل آیا اور وہ لہروں کے ساتھ ساتھ آگے بہنے لگا۔ وہ ساری رات دریا کے بہاؤ کے ساتھ جدھر کو دریا جا رہا تھا ادھر کو ہی بہتا رہا۔ اس نے اپنا آپ دریا کی لہروں پر ڈیلا ڈالا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کا آدھا جسم پانی کے اندر تھا اور آدھا جسم پانی کے اوپر تیر رہا تھا۔ پانی اس کے منہ کے اندر نہیں جا رہا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس کی زندگی بھی کیا زندگی ہے، مصیبتوں اور حادثوں سے بری ہوئی ہے۔ اگر آج وہ شاہی محل کے اندر بیٹھا شان سے حکم چلا رہا ہے، کل بھکاری بن کر گلی گلی چکر لگا رہا ہے۔ اگر آج وہ بادشاہ کے پاس تخت پر بیٹھا ہے تو کل دریا میں ایک لاش کی طرح بہتا چلا جا رہا ہے۔ اسے اپنی ساری پچھلی زندگی یاد آ گئی، کس طرح وہ 2500 سال پہلے فرعون کے شاہی محل میں پیدا ہوا، پھر کس طرح اس کا باپ چل بسا اور ایک سازش کے ذریعے اسے ایک غریب ماہی گیر کے جھونپڑے میں پھینک دیا گیا، پھر کیسے وہ اپنے دوست کے ساتھ ترقی کرتے کرتے مصر کا بادشاہ بنا اور پھر دیوتاؤں نے اسے دعا یا بد دعا دی، وہ کبھی نہیں مرے گا اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ اپنی پچھلی زندگی کی باتیں سوچتا ہوا دریا کی لہروں پر بے بسی کے ساتھ رسیوں میں جکڑا ہوا بہتا چلا گیا۔ اس نے ایک بار ہاتھوں کو ہلا کر رسیاں کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پھر اسے ماریا اور ناگ کا خیال آیا کہ جب انہیں پتہ چلے گا کہ وہ غائب ہے تو انہیں کس قدر پریشانی ہوگی۔ سپہ سالار کے سپاہیوں نے اسے اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ مقابلہ کر سکتا۔ اسے ایک دم جپٹ لیا گیا اور رسیوں میں جکڑ کر پھینک دیا گیا۔ اگر اسے ذرا سا بھی موقع مل جاتا تو وہ سارے کے سارے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ اب تو وہ دریا کی لہروں پر بہہ چلا جا رہا تھا اور رات گزر رہی تھی۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی آسمان پر چمکنے لگی تو اس نے دریا میں بہتے ہوئے آنکھیں گھما کر ارد گرد دیکھا۔ دریا کے کنارے کافی دور تھے اور دریا کا پاٹ جہاں چوڑا ہو گیا تھا وہ گھبرا گیا کہ کہیں کسی مقام پر پہنچ کر دریا سمندر میں نہ گر جائے، کیونکہ سمندر اس شہر کے بہت قریب تھا۔ وہ پریشان ہو گیا، اگر وہ دریا کی لہروں کے ساتھ سمندر میں جا گرا تو اس کے لیے بڑی مصیبت بن جائے گی، نہ جانے پھر اسے کتنے عرصے تک سمندر میں ہی بھٹکتے رہنا پڑے، کیونکہ اس زمانے میں سمندروں میں بہت کم جہاز اور کشتیاں چلا کرتی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی بہت بڑی مچھلی اسے سالم کا سالم اپنے پیٹ میں نگل لے۔ وہ ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتا تھا، مچھلی اسے کھا بھی نہیں سکتی تھی، ہضم بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ اس وقت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر بند ہو جاتا جب تک کہ مچھلی زندہ رہتی۔ اب اس نے کوشش شروع کر دی کہ کسی طرح دریا کے کنارے پر جا لگے۔ اس کے لیے امبر نے اپنے جسم کو کنارے کی طرف دھکے دینے شروع کر دیے۔ اس کا نتیجہ بڑا اچھا نکلا اور وہ آہستہ آہستہ دریا کے کنارے کی طرف ہٹنے لگا۔ دن کافی نکل آیا تھا کہ امبر کنارے کے قریب آ گیا۔ ٹھیک اس وقت امبر نے ایک بادبانی کشتی دیکھی جو کنارے کی طرف اس کے پاس آ رہی تھی۔ یہ کشتی ایک غریب جاپانی ماہی گیر کی تھی۔ اس نے قریب آ کر جب دیکھا کہ ایک لاش دریا میں تہتی آ رہی ہے جس کا جسم تیروں سے چھلنی ہے اور سارے بدن پر تیر لگے ہوئے ہیں تو وہ گھبرا گیا۔ امبر نے زور سے آواز دے کر کہا، مجھے کشتی میں کھینچ لو۔ ماہی گیر نے جب دیکھا کہ لاش بول بھی رہی ہے تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ ماہی گیر بہت وہم پرست تھا، سمجھا کوئی بھوت یا چڑیل دریا میں لاش کا روپ دھار کر چلی آ رہی ہے۔ اس نے اپنی کشتی موڑی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ امبر کو بہت افسوس ہوا کہ ماہی گیر اس کی مدد کرنے کی بجائے وہاں سے ڈر کر بھاگ گیا۔ اگر وہ لاش بن کر ہی پڑا رہتا شاید ماہی گیری سے اٹھا کر کنارے پر لے جاتا، کیونکہ جاپان کے غریب لوگ لاش کا بڑا احترام کرتے تھے۔ مگر اب کیا ہو سکتا ہے، ماہی گیر رفو چکر ہو چکا تھا۔ امبر ایک بار پھر دریا میں اکیلا رہ گیا۔ دریا کی لہریں اسے بڑی تیزی سے آگے سمندر کی طرف بہائے لیے جا رہی تھی۔ دریا کے کنارے دور ہٹتے جا رہے تھے۔ دریا کا پاٹ چوڑا ہو رہا تھا، اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو کناروں کی طرف دھکیل سکے۔ دریا کے ٹھنڈے پانی نے اس کے بدن کو سن کر دیا تھا۔ وہ مر تو نہیں سکتا تھا مگر ٹھنڈا
ٹھنڈا سن ضرور ہو سکتا تھا، امبر نے اپنے آپ کو قسمت کے حوالے کر دیا۔ سارا دن دریا اسے لے کر آگے بڑھتا رہا۔ سورج غروب ہونے لگا، دھوپ کا رنگ سنہری پڑ گیا، پھر شام کی سیاہی پھیلنا شروع ہو گئی، دن کی روشنی گم ہو گئی، آسمان پر اکا دکا ستارے چمکنے لگے۔ امبر کو اپنے دوست ناگ اور بہن ماریا کا خیال آ گیا، اس کی آنکھیں بھر آئیں، وہ اپنے بہن بھائیوں سے دور ہوتا جا رہا تھا، ہر طرف خاموشی اور اندھیرا چھا گیا، آسمان پر بے شمار ستارے موتیوں کی طرح چمکنے لگے، ہوا بھی کچھ تیز ہوگی، صاف معلوم ہو رہا تھا کہ سمندر قریب آ رہا ہے۔ فضا میں سمندر کی مچھلیوں کی خاص بو امبر کو محسوس ہونے لگی تھی، وہ کچھ گھبرا سا گیا کہ اگر ایک بار وہ سمندر میں چلا گیا جانے پھر کہاں سے کہاں نکل جائے۔ امبر راتوں رات سمندر میں داخل ہو چکا تھا۔ دوسرے دن کا سورج نکلا تو امبر نے پانیوں کی لہروں پر لیٹے لیٹے دیکھا کہ وہ سمندر میں تیر رہا ہے، دونوں طرف دریا کے کناروں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سمندر کی بڑی بڑی موجیں اسے نیچے سے اٹھا کر بڑی تیزی سے آگے کی طرف دھکیل رہی تھی۔ ایک بار تو اس کا سر چکرا گیا، آخر وہی ہو کر رہا جس کا اسے ڈر تھا۔ نہ اس کی کسی کو خبر تھی اور نہ کسی کو اس کی بابت معلوم تھا وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ اس نے سر اٹھا کر ارد گرد دیکھا، سمندر کا پانی نیلا تھا، اس کی بڑی بڑی لہریں اوپر نیچے ہو رہی تھیں، جیسے سمندر اونچے نیچے گہرے سانس لے رہا ہو، چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ سمندر کی لہروں نے امبر کو اٹھا رکھا تھا، اسے ڈوبنے نہیں دے رہی تھی۔ سمندر کا پانی دریا کے پانی کے مقابلے میں زیادہ ٹھنڈا نہیں تھا، وہ کچھ نیم گرم تھا، شاید اس کی وجہ سورج کی تپش تھی۔ دور دور تک کسی کشتی یا بادبانی جہاز کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ امبر عجیب و غریب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ اس نے بڑا برا وقت دیکھا تھا، لیکن اس سے برا وقت اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نہ زندوں میں تھا نہ مردوں میں ہے، بس زندگی اور موت کے درمیان لٹک رہا ہے۔ یہ بڑی دردناک حالت تھی۔ امبر کو اپنے آپ پر ترس آنے لگا، کیسی عجیب مصیبت میں الجھ گیا ہے۔ وہ دن بھی گزر گیا، امبر کو سمندر میں دوسری رات آ گئی۔ رات کو سمندر کا پانی ٹھنڈا ہو گیا، امبر کو سردی تو نہیں لگ رہی تھی مگر اس کا بدن ضرور سن ہو گیا تھا۔ پانی کا بہاؤ بھی بڑا تیز تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سمندر کی کسی بہت ہی تیز دھارے میں چڑھ آیا ہے۔ سمندروں میں کسی جگہ پانی کی ایک پٹی بڑی تیز رفتاری سے بہنے لگتی ہے، اسے سمندری دھار کہتے ہیں۔ اگر کوئی جہاز اس دھار پر چڑھ جائے تو وہ بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے، کیونکہ جہاز سمندر میں خاص رفتار سے چلتے رہتے ہیں اور تیز دھار پر آ جانے سے ان کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آج سے ہزاروں برس پہلے بھی اور آج کے زمانے میں بھی جہازوں کے کپتان اپنے جہازوں کو اس سمندری دھارے سے ہمیشہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سمندر کے تیز دھارے پر چڑھ آنے سے امبر بڑے زور کے ساتھ لہروں پر آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی حالت لکڑی کے ایک ٹکڑے کی طرح تھی جو طوفان کے ساتھ بہے چلا جا رہا تھا، جسے کچھ معلوم نہ ہو اس کی منزل کہاں ہے، اسے جانا کہاں ہے۔ دریا سے لے کر سمندر تک پانی میں یہ اس کا تیسرا دن تھا اور دوسری رات تھی۔ راتیں اس نے ہزاروں لاکھوں دیکھی تھی مگر ایسی رات اس نے اپنی 2500 سال کی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ وہ راتوں کو جنگلوں میں سویا تھا، اس نے جنگلوں کے ہونہار شیروں کے غاروں میں لیٹ کر راتیں کاٹی تھی۔ اس نے ظالم سے ظالم بادشاہ کے قید خانوں میں زنجیریں اور بیڑیاں پہن کر ٹھنڈے پتھروں پر راتیں بسر کی تھی مگر ایسی رات اس نے کوئی بسر نہ کی تھی۔ وہ رسیوں میں جکڑا سمندر میں بہے چلا جا رہا ہو۔ امبر کو کسی وقت اپنی حالت پر رونا آتا اور کسی وقت ہنسی بھی آتی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ دیوتاؤں کی بد دعا یا دعا کی وجہ سے وہ مر نہیں سکتا، ورنہ اب تک اس کے جسم بھی سمندر کے نمکین کھارے پانی میں تیزابی پانی میں گل سڑ کر مچھلیوں کی خوراک بن گیا ہوتا۔ وہ اس بات پر بڑا حیران تھا کہ ابھی تک کسی مچھلی نے اس پر حملہ کیوں نہیں کیا۔ چھوٹی چھوٹی بے شمار مچھلیاں اس کے پاس سے ہو کر گزر جاتی تھی مگر ابھی تک کوئی ویل شارک قسم کی خونخوار بڑی مچھلی نہیں آئی تھی۔ آخر اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ دن چڑھا تو ایک شارک مچھلی انسان کی بو پا کر امبر کی طرف لپکی۔ امبر نے دور ہی سے مچھلی کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا۔ شارک مچھلی انسان کی دشمن ہوتی ہے، اس کے دانت بڑے تیز ہوتے ہیں، انسان کی دور سے ہی بو پا لیتی ہے اور پھر حملہ کر کے انسان کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیتی ہے۔ امبر نے شارک کو دیکھا کہ وہ اپنا خوفناک دانتوں والا منہ کھولے اس کی طرف لپکی چلی آ رہی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، وہ جانتا تھا کہ وہ مر تو نہیں سکتا مگر شارک اسے تنگ بہت کرے گی۔ شارک نے تیزی سے آ کر امبر کے پہلو میں دانت مارے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ امبر کے سارے جسم کی گڑے ہوئے ہیں، وہ نیزوں کی طرح اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی شارک نے امبر کے پہلو میں دانت مارے، لوہے کے تیر اس کے حلق میں چبھ گئے۔ شارک تڑپ کر اچھلی اور پرے ہٹ کر گئی۔ وہ جنجرا کر ایک بار پھر حملہ آور ہوئی، اس دفعہ بھی لوہے کے تیر اس کے جبڑے میں گھس گئے اور اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ شارک مچھلی گھبرا کر بھاگ گئی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا پالا کس قسم کے انسان سے پڑا ہے جس کے سارے جسم پر لوہے کے بڑے بڑے کانٹے اگے ہوئے ہیں۔ شارک کو دم دبا کر بھاگتے دیکھ کر
امبر کو ہنسی آ گئی۔ اس کے خیال میں یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ شارک مچھلی ایک انسان سے شکست کھا کر بھاگی تھی، نہیں تو شارک مچھلی ایک بار کسی بے بس انسان کے پیچھے پڑ جائے تو اسے ہلاک کیے بغیر کبھی نہیں باز آتی۔ شارک کے بھاگنے کے بعد امبر کا سمندر میں سفر بھی شروع ہو گیا۔ اب وہ سمندر کے تیز دھارے پر سے اتر چکا تھا اور بڑی ہموار اور تھوڑی رفتار کے ساتھ لہروں کے ساتھ ساتھ بہہ چلا جا رہا تھا۔ اس نے کئی بار سر اٹھا کر سمندر کی سطح پر دیکھنے کی کوشش کی کہ کہیں سے کوئی جہاز تو نہیں آ رہا، مگر ہر بار اسے نا امیدی ہوئی۔ سمندر کا سینہ دور دور تک خالی تھا اور اس پر بڑی بڑی لہریں سانسیں لے رہی تھی۔ تیسرے پہر جب سورج کی کرنوں کا رنگ ذرا ذرا سا سنہری ہونے لگا، امبر نے ایک بار پھر سر اٹھا کر دیکھا تو اس سے دور افق کے پاس ایک جہاز کے سفید سفید بادبان دکھائی دیے۔ اس کے دل میں زمین پر چلنے کی خواہش مچلنے لگی۔ دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ یا خدا یہ جہاز اس کی طرف آ جائے، کہیں دور ہی سے نہ گزر جائے۔ جہاز اس کی طرف ہی آ رہا تھا، کیونکہ کچھ دیر بعد امبر نے دیکھا کہ اب بادبانوں کے ساتھ ساتھ اسے جہاز کا لکڑی کا پیندا بھی دکھائی دینے لگا تھا۔ جہاز اس کے قریب آ رہا تھا۔ جہاز والوں نے بھی امبر کو سمندر میں تیرتے دیکھ لیا تھا۔ یہ جہاز ایک ایسے سوداگر کا تھا جو غلاموں کی تجارت کیا کرتا تھا۔ وہ افریقہ اور سیام سے انسانوں اور بچوں اور عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح زبردستی اٹھا کر جہاز میں ڈال دیتا اور پھر یمن اور دوسرے ملکوں میں جا کر انہیں فروخت کر دیتا۔ جہاز پر سارے ملازم اس کے اپنے ملازم تھے، کپتان بھی جہاز کا اس کا اپنا آدمی تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ سوداگر انسانوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح اغوا کر کے دوسرے ملکوں میں امیر لوگوں کے پاس غلام اور لونڈی بنا کر بیچ دیتا ہے، مگر وہ اس کے آگے دم نہیں مار سکتے تھے، کیونکہ سوداگر بڑا ظالم اور قاتل آدمی تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ہزاروں غلاموں اور لونڈیوں کو قتل کیا تھا۔ جو غلام اس کے حکم نہیں مانتے تھے اس کو وہ قتل کر کے سمندر میں پھینکوا دیتا۔ سوداگر جہاز کے اگلے حصے پر کھڑا تھا۔ اس نے ایک انسان کو سمندر کی لہروں پر تیرتے دیکھا تو خیال آیا کہ اسے بھی پکڑ کر جہاز پر سوار کر لینا چاہیے تاکہ ایک اور غلام بن جائے۔ جہاز امبر کے قریب آ کر رک گیا۔ سوداگر کے ملازم کشتی میں سوار ہو کر سمندر میں اترے اور انہوں نے امبر کو اٹھا کر کشتی میں ڈال لیا۔ امبر کے کہنے پر اس کے سارے جسم سے تیر نکال ڈالے گئے۔ انہیں بڑی حیرانی ہوئی کہ اس قدر زخمی ہونے کے باوجود امبر کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے امبر کی رسیاں کاٹ ڈالی اور جہاز پر سوداگر کے سامنے جا کر پیش کر دیا۔ سوداگر نے امبر کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور پھر اس کے بڑے بڑے بازو ٹٹول کر بولا، تم ایک صحت مند اور مضبوط نوجوان ہو، پہلے چل کر گرم قہوہ پیو، پھر تم سے پوچھوں گا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو۔ امبر کو ایک کیبن میں لے جا کر بستر پر لٹا دیا گیا۔ جہاز پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ امبر نے دیکھا کہ کیبن میں دیواروں کے ساتھ مردہ انسانوں کی کھوپڑیاں ٹنگی ہوئی ہیں۔ ایک غلام دودھ کا پیالہ لے کر اندر آیا۔ امبر نے دودھ پی کر پوچھا، بھائی مجھے یہ بتاؤ یہ جہاز کس کا ہے اور کہاں جا رہا ہے، اور یہ دیواروں پر انسانوں کی کھوپڑیاں کس لیے سجائی گئی ہیں؟ غلام نے کہا، تمہیں آہستہ آہستہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ بہرحال میں تمہیں اتنا بتا دیتا ہوں کہ تم ایک ایسے جابر سوداگر کے جہاز پر ہو جو انسانوں کو غلام بنا کر فروخت کرتا ہے۔ ہم سب غلام ہیں اور اس وقت تم بھی اپنے آپ کو غلام ہی سمجھو، لیکن میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ جہاز کہاں جا رہا ہے کیونکہ مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ امبر نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ دیواروں پر کھوپڑیاں کس لیے سجائی گئی ہیں؟ غلام نے ٹھنڈی آہیں بھر کر کہا، یہ ان بد نصیب غلاموں، لونڈیوں اور بچوں کی کھوپڑیاں ہیں جنہوں نے سوداگر کے ظلم کے خلاف بغاوت کی اور اس جہاز پر سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ سوداگر نے ان عورتوں، بچوں اور آدمیوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیاں یہاں لٹکا دی تاکہ دوسرے غلام اس سے عبرت حاصل کرے اور کبھی یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ امبر اس قسم کی باتیں سن کر بڑا حیران ہوا کہ یہ سوداگر کس قدر ظالم شخص ہے۔ وہ افسوس کرنے لگا کہ ایسے ظالم انسان کے جہاز پر آ گیا، اسے تو بہتر تھا کہ وہ سمندر میں رہتا۔ غلام دودھ کا خالی پیالہ لے کر چلا گیا تو امبر سوچنے لگا اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے وہ سوداگر کا غلام بنا دیا گیا تھا۔ سوداگر نے اسے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر لیا تھا جنہیں وہ یمن اور بغداد وغیرہ میں لے جا کر بیچنا چاہتا تھا۔ کیا وہ سوداگر پر اپنا آپ ظاہر کر دے؟ نہیں، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد سوداگر خود اندر آ گیا۔ اس کی بڑی ڈراؤنی ڈاکو جیسی مونچھیں تھی، ہاتھ میں انسانی خال کے چمڑے کا بنا ہوا ہنٹر پکڑا ہوا تھا۔ سوداگر نے امبر کی طرف مکاری سے مسکرا کر دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو اور سمندر میں تیر مار کر زخمی کر کے تمہیں کس نے گرایا تھا؟ امبر نے جھٹ پٹ ایک جھوٹی کہانی گڑھ کر کہا، جناب میرا نام امبر ہے، میں ایک تجارتی جہاز پر نوکر تھا کہ ہمارے جہاز پر بحری ڈاکو کے جہاز نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے ہمارے جہاز کو لوٹ کر غرق کر دیا۔ میں جان بچا کر ایک تختے پر چڑھ گیا، ڈاکو نے مجھے دیکھ لیا، انہوں نے مجھے باندھ کر سمندر میں ڈال دیا، پھر مجھ پر تیر برسائے، میں زخمی ہو گیا، لیکن سمندر کے پانی نے میرے زخم اچھے کر دیے۔ سوداگر کہکا مار کر ہنسا، بہت خوب، گویا تم جہاز
جہاز پر ملازم تھے، کان کھول کر سن لو، تم میرے غلام ہو، میرا ہر حکم بجا لاؤ گے، میں تمہیں جو کہوں گا تمہیں وہی کرنا ہوگا، چلو اب بستر سے اٹھو اور جہاز کے نچلے اشے کی جا کے صفائی کرو۔ سوداگر نے زور سے ہنٹر مارا، امبر تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ عجیب بدتمیز قسم کا یہ سوداگر تھا۔ امبر نے جان بوجھ کر عاجزی سے کہا، جو حکم حضور، اور پانی کی بالٹی اور برش لے کر نیچے اشے پر آ گیا۔ جہاز کے اس حصے میں دوسرے غلاموں کے ساتھ کچھ عورتیں بھی تھی۔ امبر اس جہاز پر رہ کر معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں۔ ویسے بھی وہ جہاز پر رہنے پر مجبور تھا کیونکہ وہ تیر کر سمندر پار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صفائی کرتے کرتے ان عورتوں کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری طرف غلام سر جھکائے بیٹھے تھے، ان کے پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ عورتوں کے پاؤں تو زنجیروں میں نہیں بندھے تھے مگر ان کی گردنوں میں لوہے کا موٹا کڑا ڈال دیا گیا تھا۔ ان عورتوں کی حالت بڑی قابل رحم تھی۔ وہ خاموش بیٹھی تھی اور کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ ان میں کچھ بوڑھی تھی اور ایک عورت نوجوان تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی شریف خاندان کی نیک عورت ہے۔ امبر کو جہاز پر پہلا روز تھا، وہ کسی سے بات کر کے کوئی نئی مصیبت مول نہیں لینا چاہتا تھا، چنانچہ وہ خاموشی سے کام کر کے اوپر چلا گیا۔ رات کو غلاموں میں سوکھی چپاتیاں اور جنگلی گھاس کا ساگ تقسیم کیا گیا۔ سوداگر کے نوکر غلاموں کے ساتھ جانوروں سے بھی برا سلوک کرتے تھے۔ جو غلام ذرا ایک روٹی اور زیادہ مانگ لیتا اسے بڑی بری طرح ہنٹو سے مارا جاتا۔ امبر یہ تماشا دیکھ کر بڑا غمگین ہو گیا۔ اسے سوداگر اور اس کے نوکروں پر بڑا سخت غصہ آیا مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ خود غلام تھا۔ وہ موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ اب ہم واپس جاپان کے شہر کیشو میں آتے ہیں۔ امبر کو گم ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ ناگ اور ماریا بہت پریشان تھے کہ ان کا بھائی کہاں چلا گیا۔ سارا شہر بادشاہ نے چنوا دیا مگر امبر کا کہیں نام و نشان نہ ملا، اور وزیر اور سپاسالار بڑے خوش تھے کہ انہوں نے امبر کا کام تمام کر دیا۔ اب ان کی نگاہ ناگ پر تھی کیونکہ امبر کے بعد ناگ بادشاہ اور شہزادے کا علاج کر رہا تھا اور وہ دونوں بڑی تیزی سے تندرست ہو رہے تھے۔ ویسے بھی ناگ ان کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ تھی کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے وہ بادشاہ اور شہزادے میں سے کسی کو بھی کھانے پینے میں زہر نہیں دے سکتے تھے۔ اب وہ امبر کے بعد ناگ کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک سازش تیار کی اور ناگ کو ہلاک کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ چال یہ تھی کہ ناگ کو اس کے کمرے میں سوتے میں قتل کر دیا جائے۔ اس کام کے لیے سپاسالار نے اپنے ایک خاص آدمی کو چن لیا۔ یہ شخص اسی کمرے کے باہر پہرا دیتا تھا۔ سپاسالار نے اسے کہا، تم نے ہر حالت میں ناگ کو ہلاک کرنا ہے، اگر تم ناکام رہے تو یاد رکھو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پہرے دار نے جھک کر کہا، سرکار ہم آپ کے غلام ہیں، میں آپ کے ہر حکم کو بچا لاؤں گا۔ میں ایک خونخوار ڈاکو بھی ہوں اور قاتل بھی ہوں۔ میں نے زندگی میں سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا ہے، مجھ سے بچ کر یہ دبلا پتلا سا نوجوان کہیں نہیں جا سکتا۔ آپ فکر نہ کریں، کل صبح کو اس کے کمرے میں اس کی لاش پڑی ہوگی۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید ہے۔ تم نے اپنا کام اچھی طرح کامیابی سے کر دیا تو میں تمہیں دولت سے مالا مال کر دوں گا اور تمہاری ترقی بھی کر دوں گا، سرکار کی عنایت ہے۔ سپاسالار کے جانے کے بعد پہرے دار نے اپنے کرتے کے اندر ایک تیز دھار والا خنجر چھپایا اور رات کے ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ چونکہ ناگ کے دروازے کے باہر پہرا دیتا تھا اس لیے وہ جس وقت بھی چاہے دروازہ کھول کر اندر جا سکتا تھا۔ ناگ شہزادے کو دوائی کھلانے گیا ہوا تھا۔ ماریا اپنے کمرے سے نکل کر شاہی محل کے باغ میں چہل قدمی کر رہی تھی، اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا، وہ غائب تھی مگر وہ شاہی محل کے باغ میں ٹہلتے ہوئے سب کو دیکھ رہی تھی۔ شام کو وہ ناگ کے کمرے میں آنے لگی تو اس نے دیکھا کہ پہرے دار ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے ناگ کے کمرے میں داخل ہو گیا ہے۔ ماریا بہت حیران ہوئی کہ جب کمرہ خالی ہے، ناگ وہاں موجود نہیں، تو پہرے دار کو یوں چوروں کی طرح اندر داخل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے کچھ شک سا پڑ گیا۔ وہ بھی پہرے دار کے ساتھ ہی کمرے کے اندر داخل ہوگی۔ اب پہرے دار یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کمرے کے اندر اکیلا ہے، اسے کیا معلوم تھا کہ ماریا اسی کمرے میں کھڑی اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہی تھی۔ پہرے دار دراصل میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ناگ جس پلنگ پر سوتا ہے اس کے آس پاس کون کون سی تپائی اور چیزیں وغیرہ پڑی رہتی ہیں تاکہ جب وہ رات کے اندھیرے میں اندر داخل ہو تو کسی شے سے ٹکرا نہ جائے۔ پہرے دار نے جھک کر پلنگ کے نیچے بھی دیکھا، کمرے کے ایک ایک شے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر چپکے سے باہر نکل گیا۔ ماریا سوچ میں پڑ گئی کہ یہ شخص اندر کیا کرنے آیا تھا۔ اسے خیال آیا کہ کہیں یہ شخص ناگ کو نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتا، ہو سکتا ہے امبر کے غائب ہونے میں اس آدمی کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے یہ شخص وزیر کے اشارے پر یہ کام کر رہا ہو اور ناگ کے پلنگ کا جائزہ لینے اندر آیا ہو۔ ماریا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ رات کو جاگ کر نگرانی کرے گی۔ اس نے ناگ کو اس لیے نہ بتایا کہ کہیں وہ دوسرے کمرے میں جا کر نہ سو جائے اور وزیر کی سازش کا راز راز ہی رہے۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ پہرے دار اس کے اشارے پر کام کر رہا ہے اور کہیں امبر کو انہی لوگوں نے تو گم نہیں کیا۔ ناگ رات کے وقت واپس
واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ پہلے تو ماریا کا خیال تھا کہ وہ ناگ کو کچھ نہیں بتائے گی، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ نہیں، ناگ کو بے خبر نہیں رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آنکھ لگ جائے اور ناگ کو نقصان پہنچ جائے۔ اس نے ناگ کو پہرے دار کی ساری نقل و حرکت بتا دی۔ ناگ نے ہنس کر کہا، ماریا بہن، یہ کوئی نئی بات نہیں ہمارے لیے، تم بھی اچھی طرح اس بات سے واقف ہو کہ ہماری ساری زندگی اس قسم کی سازشوں سے بسر ہوئی ہے۔ ہم نے ایسی کتنی ہی سازشوں کو دیکھا ہے، ہم پر کتنی ہی بار قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، پھر ان لوگوں سے ڈرنے کا کیا فائدہ؟ ماریا نے کہا، ناگ بھائی تم امبر نہیں ہو، تم پر زخم کا اثر نہ ہو، تم اپنے لیے اور میرے لیے اپنی زندگی کی حفاظت کرنا۔ میں یہ کیسے گوارا کر سکتی ہوں کہ میرے بھائی کو کوئی نقصان پہنچے؟ ناگ نے کہا، اچھی بہن تم بالکل غم نہ کرو، جو مجھ پر حملہ کرے گا خود زندہ بچ کر نہیں جائے گا، بہرحال تم کہتی ہو تو میں ہوشیار رہوں گا۔ ماریا نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ آج رات تم پلنگ کے نیچے قالین پر سو، پلنگ پر سرہانوں کو جوڑ کر اس کے اوپر کمبل ڈال دیا جائے تاکہ آنے والا یہ سمجھے کہ کوئی سو رہا ہے، مگر اس کی کیا ضرورت ہے بہن؟ میرا دل کہتا ہے کہ یہ شخص رات کو حملہ کرے گا ضرور، اگر تمہارا دل کہتا ہے تو میں ایسا ہی کر لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رات کے کھانے کے بعد ماریا صندوقوں کے پیچھے قالین پر لیٹ گئی اور ناگ نے اپنے پلنگ پر سرہانے جوڑ کر اوپر کمبل ڈال دیا۔ بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے کوئی آدمی سو رہا ہو۔ وہ خود پلنگ کے نیچے قالین پر لیٹ گیا۔ ماریا نے صندوقوں کے پیچھے سوراخ سا کر رکھا تھا جس میں سے وہ کمرے کا سارا منظر پورے کا پورا دیکھ سکتی تھی۔ ناگ نے پلنگ کے نیچے سے ایک طرف سے مسیری کی ذرا سی چادر پرے ہٹا رکھی تھی۔ آدھی رات گزر گئی، وہ آپس میں سرگوشی میں باتیں کر رہے تھے۔ ماریا کہہ رہی تھی، خدا جانے ہمارا بھائی امبر کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ ناگ نے کہا، وہ جہاں کہیں بھی ہے زندہ ہے، گھبرانے کی بات نہیں۔ وہ کسی گہری سازش کا شکار ضرور ہوا ہے مگر اسے کوئی بھی ہلاک نہیں کر سکتا۔ وہ ایک نہ ایک دن ضرور ہم سے ملے گا، کاش وہ جلدی ہمارے پاس واپس آ جائے۔ خدا نے چاہا تو ہمارا بھائی جلد ہی ہمارے پاس واپس آ جائے گا۔ وہ باتیں کر رہے تھے کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ کمرے میں صرف ایک موم بتی جل رہی تھی جس کی روشنی بڑی مدھم صاف معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی دبے پاؤں کمرے میں داخل ہونے والا ہے۔ ماریا صندوق کے پیچھے سے اور ناگ پلنگ کے نیچے سے باہر جھانکنے لگا۔ دروازے کا ایک پٹ آہستہ سے کھلا اور وہی پہرے دار ہاتھ میں چمکتا ہوا خنجر لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ پلنگ کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ ناگ سمجھ گیا کہ وہ اسے قتل کرنے آیا ہے۔ ماریا کا خیال درست نکلا تھا، وزیر نے پہرے دار سے مل کر اسے قتل کرنے کی سازش بنائی تھی۔ قاتل خنجر لیے ناگ کے پلنگ کے پاس آ کر رک گیا۔ کمرے میں روشنی زیادہ نہیں تھی۔ قاتل نے سوچا کہ اگر اس نے ناگ کے منہ پر سے چادر ہٹائی تو وہ جاگ پڑے گا۔ اس بیوقوف کو کیا خبر تھی کہ اگر وہ چادر ہٹاتا تو نیچے سوائے تکیے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پلنگ کے نیچے ناگ چپکے سے لیٹا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ صندوقوں کے پیچھے بیٹھی ماریا بھی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ پہرے دار قاتل نے بجلی جیسی تیزی کے ساتھ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اپنی طرف سے ناگ پر حملہ کر دیا۔ اور وہ اوپر تلے وار کر رہا تھا۔ اسے کچھ احساس ہوا کہ چادر کے نیچے انسان کا جسم نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے چادر ہٹا دی۔ نیچے دو تکیے پڑے ہوئے تھے جو خنجر لگنے سے پھٹ گئے تھے۔ پہرے دار قاتل حیران رہ گیا۔ ناگ اسے دھوکہ دے گیا تھا۔ اس نے سوچا اگر ناگ قتل نہ ہوا تو سپہ سالار اسے مروا دے گا۔ اس نے جلدی سے پلنگ کے نیچے دیکھا کہ کہیں ناگ نیچے نہ چھپا ہوا ہو، لیکن اس وقت تک ناگ نے اپنی جون بدل لی تھی۔ پلنگ کے نیچے سے سیاہ کالا سانپ پھنکار مار کر باہر آ گیا۔ پہرے دار قاتل کو چکر آ گیا۔ وہ گھبرایا اور پیچھے گر پڑا۔ سانپ نے اپنا پھن پھیلا لیا اور پہرے دار کے سر کے اوپر آ کر لہرانے لگا۔ پہرے دار ہمت سے کام لیتے ہوئے اٹھا اور خنجر والا ہاتھ سے سانپ پر حملہ کر دیا۔ سانپ نے ہٹ کر حملہ بچایا۔ پہرے دار نے زمین پر گرے ہوئے گلدان کو اٹھا کر سانپ پر دے مارا۔ اگر سانپ ایک دم دوسری طرف ہٹ نہ جاتا تو گلدان اس کے سر پر پڑتا اور وہ کچلا جاتا۔ ماریا بھی اب صندوقوں کے پیچھے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ قاتل پر حملہ کرنے کے لیے کوئی ہتھیار تلاش کر رہی تھی کہ سانپ نے لپک کر قاتل پہرے دار کی گردن پر ڈس لیا۔ سانپ کے ڈستے ہی پہرے دار پر غنودگی سی چھا گئی۔ زہر بڑی تیزی سے اس کے خون میں چلا گیا اور دل سے ہوتا ہوا دماغ میں پہنچ گیا۔ پہرے دار کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ سنبھلا مگر اب اس کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے تھے۔ اس کی ناک اور منہ سے خون جاری ہو گیا تھا۔ ایک بار لڑکھڑایا اور سنبھلتے سنبھلتے گر پڑا۔ گرنے کے ساتھ ہی اس کا جسم اکڑ گیا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ پہرے دار قاتل مر گیا تھا۔ ماریا نے ناگ سے کہا، قاتل تو مر گیا ہے، اب اس کی لاش کو کہاں لے جائیں؟ میں اسے کمرے میں نہیں مارنا چاہیے تھا۔
بہتر ہوتا کہ ہم اسے کسی طرح کمرے سے باہر لے جا کر مارتے۔ سانپ نے اسی وقت انسان کا روپ بدل لیا اور کہا، ماریا بہن، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ یہ شخص میرے کمرے میں آ کر مرا ہے۔ میں بادشاہ سلامت کو ثبوت پیش کر سکوں گا کہ پہرے دار کسی کے کہنے پر مجھے ہلاک کرنے آیا تھا کہ کہیں سے سانپ نکل آیا اور پہرے دار دیکھتے ہی دیکھتے مر گیا۔ ماریا نے مسکرا کر کہا، ہاں ہاں بھائی، یہ تو تم نے بڑی عمدہ بات کی ہے۔ اس طرح ہم بادشاہ سلامت پر یہ ثابت کر سکیں گے کہ ان کا قاتل ہمارا بھی دشمن ہے، اور یہ کہ پہرے دار نے کسی کے اکسانے پر ہم پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ اگر سانپ نہ نکل کر اسے ڈستا تو وہ تمہیں ختم کر چکا ہوتا۔ ناگ نے کہا، ہم اس کی لاش کسی جگہ پڑی رہنے دیں گے اور جا کر بادشاہ کو اطلاع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں کمرے میں ہی رہوں گی، ہمیں صبح ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ناگ نے اسی وقت بادشاہ سلامت کو جا کر اطلاع کی۔ بادشاہ نے جب سارا حال سنا تو خود ناگ کے کمرے میں آ کر پہرے دار کی لاش دیکھی جسے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ سانپ کے زہر سے لاش کا رنگ نیلا پڑ گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، یہ ضرور کسی کی سازش ہے، یہ لوگ امبر کو گم کر چکے ہیں اور اب تمہیں ختم کرنا چاہتے تھے۔ دیوتاؤں نے رحم کیا اور تمہاری جان بچ گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ پہرے دار کی لاش اٹھا کر دریا میں پھینک دی جائے۔ غلاموں نے پہرے دار کی لاش اٹھا کر محل کی چھت سے دریا میں پھینک دی۔ بادشاہ نے کہا، ارے بچے ناگ، مجھے خوشی ہے کہ تم نے ہوشیاری سے کام لیا اور تمہاری جان بچ گئی۔ اگر تم غافل ہو جاتے تو یہ قاتل ضرور تمہارا کام تمام کر دیتا، جس کا مجھے بے حد صدمہ ہوتا۔ مجھے پہلے ہی امبر کا بے حد صدمہ ہے۔ نامعلوم اس وفادار نوجوان کو دشمنوں نے کہاں غائب کر دیا۔ کاش مجھے اس کا سراغ مل جاتا، مگر کوئی بات نہیں، میرے جاسوس سارے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ ضرور امبر کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ ناگ نے کہا، بادشاہ سلامت، جہاں تک میرا خیال ہے آپ کا وزیر یہ ساری سازش کر رہا ہے۔ بادشاہ نے خاموشی سے دیکھتے ہوئے کہا، ناگ، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نادان ہوں؟ میں نے ایک زمانہ دیکھا ہے بیٹے، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ وزیر مجھے اور میرے شہزادے کو رستے سے ہٹا کر میری حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، مگر میں مجبور ہوں، اس لیے کہ وزیر کے ساتھ سپہ سالار بھی ملا ہوا ہے۔ اگر میں نے وزیر کو قید میں ڈالا تو فوج کا سپہ سالار مجھے اور میرے بیٹے کو ہلاک کر کے تخت و تاج کا مالک بن جائے گا، اس لیے میں خاموش ہوں۔ ناگ نے کہا، مگر حضور، وزیر کا بھی کچھ نہ کچھ علاج کرنا چاہیے۔ اسے اگر کھلی چھٹی دے دی گئی تو وہ سر پر چڑھ جائے گا اور آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ بادشاہ نے کہا، میں اس کا بھی بندوبست کر لوں گا۔ اس وقت میں یہی چاہتا ہوں کہ وزیر اور سپہ سالار کے حملوں کو ناکام بناتا رہوں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اس کے زہر کھلانے کے حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ تم لوگ ٹھیک وقت آئے ہو اور تم نے مجھے اور میرے شہزادے کو وزیر کی خونی سازش سے بچا لیا ہے۔ ناگ بولا، آپ بے فکر رہیں حضور، اس سے جو کچھ ہو سکے گا اس کے لیے کروں گا۔ جب تک میں یہاں ہوں، میرے خدا نے چاہا تو دشمن آپ پر کوئی وار نہ کر سکے گا، وہ ہر حملے میں ناکام ہوگا اور منہ کی کھائے گا۔ بادشاہ نے ناگ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، دیوتاؤں کا مجھ پر کرم ہوا کہ انہوں نے تمہاری جان بچا لی، اب جا کر آرام کرو۔ میں امبر کی تلاش کے لیے فوج کے ایک تازہ دم دستے کو دریا کے دہانے کی طرف روانہ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اسے ہلاک کر کے کسی نے دریا میں نہ پھینک دیا ہو، اور کچھ نہیں تو دریا کی دلدل میں اس کی لاش تو مل ہی جائے تاکہ میں اس کے لیے ایک شاندار مقبرہ بنا سکوں۔ ناگ دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اس بات کی آپ فکر نہ کریں، امبر کو یہ لوگ ہلاک نہیں کر سکتے۔ آپ ایسا کریں کہ فوج کو شہر کے ارد گرد والے جنگل میں پھیلا دیں، تاکید کریں کہ وہ چپا چپا زمین کو دیکھیں کہ کہیں کوئی گڑھا کوئی غار تو نہیں، اگر ہو وہاں امبر کی تلاش کریں۔ میں آج ہی حکم جاری کر دیتا ہوں۔ ناگ نے بادشاہ سے اجازت طلب کی اور سیدھا شہزادے کے پاس آ گیا۔ اس نے شہزادے کو سلام کیا اور دوائی تیار کرنے لگا۔ شہزادے کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ناگ پر پہرے دار سپاہی نے قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ سانپ نے اسے ڈس لیا۔ شہزادے نے ناگ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، ناگ بھائی، دیوتاؤں نے تمہاری جان بچا لی، اس کی مجھے بے حد خوشی ہے۔ اگر بدقسمتی سے وہ شخص اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو پھر ہمارا زندہ رہنا بھی مشکل تھا۔ دشمن تمہارے بعد ہمیں بھی اپنی سازش کا نشانہ بناتے۔ شکریہ شہزادہ سلامت، خدا نے مجھے بچا لیا، شاید اس لیے آپ کی اور بادشاہ سلامت کی خدمت کر سکوں۔ ناگ نے شہزادے کو دوائی پلائی اور شاہی پورچی خانے میں آ گیا تاکہ دوپہر کے کھانے کا معائنہ کر سکے۔ پورچی کھانا لگا رہا تھا۔ ناگ نے کھانے کو اچھی طرح دیکھا، بالا چمچے دیکھے، پینے کا پانی دیکھا اور کھانے کے تشت اپنی نگرانی میں بادشاہ کی خوابگاہ میں لے گیا۔ اس نے پاس بیٹھ کر بادشاہ کو کھانا کھلایا اور خود بھی کھایا۔ اس کے بعد وہ برچی خانے میں آ گیا۔ یہاں سے اس نے خشک مرغ کے کچھ ٹکڑے اور روٹی رومال میں ماریا کے لیے رکھ لی اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ ماریا کمرے میں قالین پر لیٹی کھانے کا انتظار کر رہی تھی۔ ناگ نے اندر آ کر کھانا ایک بڑی لکڑی کی
تشت میں لگا کر آریہ کے آگے رکھ دیا۔ یہ خشک گوشت ہی جلدی میں لا سکا ہوں بہن، یہی بہت ہے بھائی، تم سلامت رہو، میں روکی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر سکتی ہوں۔ خدا جانے امبر نے بھی کچھ کھایا ہے یا نہیں۔ ناگ نے کہا تم مت گھبراؤ، اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، جہاں کہیں بھی ہوگا صحت مند ہوگا اور ضرور بے بس ہوگا، پھنس گیا ہوگا، نہیں تو اب تک واپس آ چکا ہوتا، خدا اسے جلد لائے بھائی، آمین۔ وزیر اور سپہ سالار کو جب معلوم ہوا کہ ان کی چال دری کی دری رہ گئی ہے اور ناگ کو قتل کرنے کی بجائے پہرے دار خود سانپ کے ڈسنے سے مر گیا ہے تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وزیر سپہ سالار پر برسنے لگا، تم نے غلط آدمی کو چنا تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ کوئی ایسا آدمی چنو جو بے مکار ہوتا، جسے معلوم ہوتا کہ ناگ کس جگہ پر سویا ہوا ہے۔ اس سے تو ناگ زیادہ چلاک نکلا کہ بستر پر تکیے بچھا کر خود کسی دوسری جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ سپہ سالار بولا، پہرے دار میرا خاص رازدار سپاہی تھا، مجھے کیا خبر تھی ناگ اس سے زیادہ مکار نکلے گا اور اس سے پہلے ہی سے معلوم ہو جائے گا کہ رات کو اسے قتل کرنے کوئی آ رہا ہے۔ وزیر نے تعجب کرتے ہوئے کہا، سوال یہ ہے کہ ناگ کو یہ کس طرح پتہ چل گیا کہ پہرے دار آدھی رات کو اسے قتل کرنے آ رہا ہے؟ ہاں تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کے نیکسٹ حصے تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔